پورے سامعین گرامی، خاندان اہل بیت میں واحد ہیں میرے مولا حسن علیہ السلام، جو ناز کر کے کہہ سکتے ہیں کہ میں اکیلا اللہ کی اس کائنات میں ہوں تو اس گھر میں اللہ کے مہینے میں تشریف لائے ہوں۔ آپ ذرا سے ہاتھ کھولیں گے، آپ ذرا سا مجھے مسکرا کے دیکھیں گے، داد آپ نے مجھے بالکل بھی نہیں دینی۔ داد وڈی لینا وڈی گل بھی کوئی نہیں، مجمع کھلارنا کوئی وڈی گل نہیں بچی، ہر بندہ ہی کھلا رہے ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ قیمتی بات، سر پلیز بات نہیں کرنا، یو کین گو فرام ہیئر، جتنی دیر میں پڑھ رہا ہوں بات نہیں کرنی پلیز، آپ مجھے پڑھنے دیں جتنی دیر میں پڑھوں، اس کے بعد کیسے آپ کا حکم، ناراض بھی نہیں ہونا بڑے بھائی ہیں۔ حتیٰ کہ اس شخصیت کے والد گرامی، اور جملہ میں تھوڑے والے پہ کرتا کہ ناراض بھی نہ ہو جاؤ، ٹھیک ہے نا؟ ہوں جیڑی گل کرنی ہو میرے نال کرنی۔ ایون میرے مرشد علی بھی اللہ کے گھر میں تو تشریف لائے ہیں لیکن اللہ کے مہینے میں تشریف نہیں لائے۔ اللہ کے گھر میں تشریف لائے ہیں، ممبر کی عزت کو گواہ بنا۔ جو کھڑے ہوئے سامعین ہیں، میں چاہتا ہوں آپ لوگ بھی شامل ہو جائیں ساتھ، تاکہ سب کی روحیں عبادت کریں اور تمام مل کر انتہائی روحانیت اور خضوع و خشوع کے ساتھ بادشاہ امن کی دہلیز پہ اپنی اپنی پیشانیوں کو خم کرتے ہیں۔ آپ لوگ بھی ہمارے کاروان میں شامل ہو جائیے، نوکری شروع ہو گئی ہے۔ نہ کسی چھوٹی ہستی کی آمد ہے میرے بھائی، نہ ہی کسی چھوٹی ہستی کا جشن ہے۔ کسی ایک مکتبہ فکر سے بات نہیں، جہاں جہاں جس مکاتب فکر کے لوگ میرے سامنے بیٹھے ہیں، میں ان کو بھی کہتا ہوں کہ کلیجوں کے دریچے کھولیے۔ علی عباس عسکری جملہ رکھنا چاہ رہا تھا کہ آپ سے دعائیں وصول کر سکے۔ حسن کسی عام شخصیت کا نام نہیں، یہ اس بادشاہ کا جشن ہے جو اول آل محمد ہے۔ میرے مولا ان ہاتھوں کو سلامت رکھے جو مشکل بات پہ بلند ہو، میرے مولا ان آوازوں پہ اپنا رحم فرمائے۔ جو پیچھے مل کے نعرہ حیدری، حضور بہت شکریہ، بہت شکریہ جس نے بھی میرے مولا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ممبر کٹن نہیں آیا، تھوڑے ہتھی پمڑ نہیں آیا، گل کرنا آیا۔ میری گل سمجھ آ رہی ہے؟ بات کرنی ہے سر جی، 2023 آ گیا۔ یہ جو کیمرے لگے ہوتے ہیں نا، یہ لائیو چلانے والے، یہ صرف بانی یا ذاکر کی ٹور بنانے واسطے نہیں ہوتے۔ ان کیمروں کے پیچھے پوری دنیا ایک ذمہ دار قوم کا تماشا دیکھ رہی ہے کہ یہ ذمہ دار ترین قوم اپنے سب سے بڑے پلیٹ فارم سے دنیا کو دے کے آ رہی ہے۔ تو آپ مجھے نہیں بھی قیمت دیں گے، جہاں تک ویورز تک بات جائے گی، کوئی نہ کوئی تو فیصلہ کرے گا کہ کس نے اس جشن میں کیا پڑھا۔ اگلا جملہ کہہ رہا ہوں اور بات میری پچھلے سامعین کے ساتھ ہے۔ ہر بندے کے چہرے پہ مجھے ایک بار مطمئنی نظر آ جائے، میں منٹ ضائع نہ کروں، میں اپنا مضمون شروع کر دوں، لیکن میں کیا کروں، اندر ویکھاں تو جملہ آتا ہے پڑھ دے تو انہوں ویکھاں تے میں پریشان ہو جانا۔ حسن علیہ السلام کسی عام شخصیت کا نام نہیں، یہ اول آل محمد ہیں۔ اور رکھ میرے سر پہ قرآن، حسن کسی عام شخصیت کا نام نہیں، حسن اس بادشاہ کو کہتے ہیں جو علی جیسے باپ کی دستار کا وارث ہے۔ تو کھڑے سردار ہیں جو پیچھے ہیں، جو ہاتھ اٹھا سکتے ہیں، میرے مولا سلامت رکھے سر، یہ ہاتھ سلامت رہے جو مشکل باتوں میں بلند ہو رہے ہیں۔ مل کے نعرہ حیدری۔ بہت شکریہ، گل سواد آ رہے ہیں۔ جی میرے مولا دے مداح خان نے، میرے مولا دے عزادار نے، مولا سلامت رکھے جی، میرے مولا دے ملنگ نے جی، میرے مولا دے جلالی ملنگ نے، نہیں پتہ بھی کسی مل کے نعرہ حیدری۔ اجازت ہے جی، تھوڑا جہا ڈراؤ نہ تے پڑھ لوا، میں پڑھ لیجیے۔ ہوں مینوں یقین ہے جب تمہیں میں نار رلا لیا تو پچھلا ملا ضرور داد دے گا۔ میری گل سمجھ آ رہی ہے؟
اول آل، بس اب چلیے میرے ساتھ پلیز، اب وقت چیزوں میں ضائع ہو رہا ہے. اول آل محمد کا جشن. علی جیسے باپ کی ہاتھ کھول دے، اپنے آپ کو آزاد کر منٹ واسطے، ایک منٹ واسطے تو ہاتھ چکی نہیں سے. علی جیسے باپ کی دستار کا وارث. امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں، 1 سال پورا گزر گیا. پچھلے سال 15 رمضان المبارک تھی، فیڈرل بی ایریا کراچی انچولی، ٹپیکل اردو سپیکنگ مجمع. پاکستان کا سب سے مرکزی ممبر ہی انچولی کراچی کا ممبر ہے. مجھے مولا کی قسم ہے 1 سال انچولی پڑھنے کے بعد پورے پنجاب میں، ایون یو کے تک جا کے بھی نہ، لنڈن تک، لیوٹن تک جا کے بھی نہ، میرا حوصلہ نہیں ہوا یہ جملے پڑھنے پہ. کیوں 1 سال کے بعد یہ جملے ریپیٹ ہو رہے ہیں مجھے نہیں پتا. اگر میرے امام کو یہاں منظور ہے تو میں پڑھ رہا ہوں. میں بندے کا چہرہ دیکھنا چاہتا ہوں، با خدا جو جشن میں حاضر ہے پھر وہ کیسے بے حضور ہو گیا. اول آل محمد ہے، علی جیسے باپ کی دستار کا وارث ہے. حسن اس بادشاہ کو کہتے ہیں جو آغوش فاطمہ کی زینت ہے. اور رکھ میرے سر پہ قرآن، یہ کسی عام ہستی کا جشن نہیں، یہ اس بادشاہ کا جشن ہے جو چادر تطہیر میں حسین سے بھی پہلے آیا. جو ہے مشکل باتوں کا خریدار وہ ہاتھ اٹھائے. جسے آ رہی ہے میری بات سمجھ، مل کے بولو حیدر حیدر. میرے بھائیوں، میرے مولا سلامت رکھے. سر جی چادر تطہیر میں حسین انکل جی، نیاز آپ مجھے بڑی دے رہے ہیں، وہ نیاز کے لالچ میں نہیں، محبت کا لالچ ہے مجھے، اور محبت کرنے والوں کی ویسے ہی ہماری زندگی میں ڈھیر ساری کمی ہے. اب میں یہ آپ کو ایک جملہ دے رہا ہوں، جہاں یاد آئے وہاں چھوٹے بھائی کے حق میں دعا کرنی ہے. جہاں جہاں بندے بیٹھ، 4 زینے عبور کر چکے اور 5ویں خدا کی قسم ایک ایسا نتیجہ دے رہا ہوں، پھیلاؤ جھولیاں، علی عباس عسکری عرش تیری جھولی میں اتار رہا ہے. سر کیمرہ میں نے 1 منٹ کے لیے یہ کیمرہ پھیرنا ہے، میں داد نہیں مانگوں گا. آپ نے مجھے وہ بندہ بتانا ہے جو خوش نہیں ہوا، جو پریشان بیٹھا ہے. میں ادھے کول جا کے ادھے کول وجہ تو پوچھا، ایڈی قیمتی گل ہے یار تو چپ کیوں کر گیا؟ میں علی جیسے باپ کی دستار کا وارث. مجمع اٹھ کے بولے، ان کی داد تھوڑی ہے، میری بات بڑی ہے. علی جیسے باپ کی دستار کے وارث کو حسن کہتے ہیں، آغوش سیدہ کی زینت کو حسن علیہ السلام کہتے ہیں. لمحے کے لیے بات کا وزن کرنا، اول آل محمد کو حسن علیہ السلام کہتے ہیں جو چادر تطہیر میں حسین سے بھی پہلے آئے. ارے اس بادشاہ کو حسن کہتے ہیں. بات لمبی نہ ہو جائے، القصہ مختصر. رکھ علی عباس عسکری کے سر پہ قرآن. مجھے اس دربار کی عزت کی قسم اور اس رات کی عزت کی قسم، عزت حسین کی قسم، تاریخ حرب و ضرب کے سب سے بڑے جنگجو علی کی ذوالفقار کی کاٹ جس کے قلم کی نوک پہ رش کرے اسے شریعت میں حسن کہتے ہیں. بیٹھا ہے تو مشکل بات کا خریدار. ارے علی کی ذوالفقار کی کاٹ، بھیا علی کی ذوالفقار کی کاٹ، علی کی ذوالفقار کی کاٹ جس کی نوک کے قلم پہ رش کرے. علی کی ذوالفقار کی کاٹ جس کی نوک کے قلم پہ رش کرے. ان کو بند کر دیں. بابا جی علی بادشاہ کی ذوالفقار، اب گواہ رہی گا یہ باتیں رات کو بھی نہیں ہوئی جو اس جشن میں ہو رہی ہیں. علی بادشاہ کی ذوالفقار کی کاٹ جس کے قلم کی نوک پہ رش کرے. وہ ذوالفقار ہے اور یہاں صاحب قلم ہے. عقیل محسن نقوی صاحب کا فکرہ ہے، اللہ کرے میں مصرع سمجھا سکوں. فرما ہائے ہائے جتنا سریلا مجمع میرا دل چاہتا ہے ہر بندہ سمجھ جائے. فرما گئے تھے قلم کا کام، قلم کا کام قلم سے لیا ہے شبر نے، یہ لازمی نہیں ہر کام ذوالفقار کرے. آئی ہو کسی کو میری بات کی سمجھ دو، یہ لازمی نہیں، یہ لازمی نہیں ہر کام. محبت ہے آپ کو میرے سے تو مجھے فون کر کے اتنا بول دینا تھا بھائی. یہ ممبر ہماری تعریفوں کے لیے نہیں بنا میرے بھائی. پھر بھی میرے مولا آپ کو سلامت رکھیں. قلم کا کام قلم سے لیا ہے شبر نے، یہ لازمی نہیں ہر کام. بلکہ بابا جی یہ جو آج کی رات ہے، آج کی رات بھی یہ بات نہ ہو تو کب ہو. فکر علی عباس عسکری کے نہیں، میں پھر کہہ رہا ہوں میرے اہل سنت بھائی ڈھیر سارے تشریف فرمائے. خواجہ حسن نظامی کی فکریں ہیں. خواجہ حسن نظامی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ 15ویں شعبان کا 3را پہر تھا. یہاں میرے آقا حسن
سیدہ کی آغوش میں عرش کا چاند بن کے نازل ہوئے. وہاں مسجد نبوی میں جناب ام فضل نے جا کے سرکار رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مطلع کیا کہ آپ کے گھر میں وہ حسن کا چاند بن کے جناب حسن سیدہ کی آغوش میں تشریف لے آئے ہیں. اب خواجہ حسن نظامی نے یہاں تک علی عباس کا فکر نہیں. خواجہ حسن نظامی لکھتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبادت الہی میں مصلی عبادت کو چھوڑا اور چلتے چلتے گھر کو چلے. خدا کی قسم یہ ویڈیو کیمروں کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں, علی عباس عسکری کا فکر ہو تو اپنے پنڈ تو باہر نہ جان دے وے جی. خواجہ حسن نظامی کا فکر ہوئے تو میدان قیامت انہوں کو پوچھا جی تسی یہ گل کیوں کیتی ہے؟ میں تو شیعہ فیملی کے بچوں, مجھے یہ بات مل گئی تو میں اپنے بھائیوں تک پہنچا رہا ہوں, میں نہیں کہہ رہا. خواجہ حسن نظامی فرماتے ہیں سرکار مسجد سے گھر کو چلے, حسن نظامی کے فکریں اتنے شوق میں موسیٰ طور پہ اللہ کو ملنے نہیں جاتا تھا جتنے شوق میں محمد حسن کو دیکھنے کے لیے چلے. اتنے پتہ نہیں کون سمجھے, پتہ نہیں کون سمجھے, پتہ نہیں کون نہ سمجھے. اور اتنے شوق میں تو موسیٰ طور پہ, اتنے شوق میں موسیٰ طور پہ, اتنے شوق میں موسیٰ طور پہ اللہ کو نہیں دیکھنے جاتے تھے بھاجن. جتنے شوق میں سرکار رسالت بنا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی سے اپنے گھر میں اپنے بیٹے کو دیکھنے کے لیے چلے. خواجہ حسن نظامی کے فکر ہے وہ فرماتے ہیں رسول اکرم کے دونوں بازو اسلام کے پرچم بن کے پھیلے ہوئے تھے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرج البحرین کے موتی چمکتے بھی جاتے تھے, روشنیاں بھی لٹاتے جاتے تھے. اب میں نہیں کہہ رہا, خواجہ حسن نظامی کے فکر ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں کی انگلیاں توحید کے کاشانوں کی طرح گھر میں داخل ہو کے ام فضل سے کچھ طلب کرنا چاہتی تھی. جاتے ساتھ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکرا کے فرمایا ام فضل لاؤ میرا حسن, لاؤ میرا حسن, لاؤ میرا حسن, لاؤ میرا حسن. میں جملہ دہراتا رہوں گا جب تک مجھے ماحول نہیں ملے گا. لاؤ میرا حسن, ام فضل لاؤ میرا حسن, لاؤ میرا حسن. آپ ریڈی ہو جائیے گا, میں تھکا نہیں ہوں, میں بھولا نہیں ہوں. لاؤ میرا حسن, ام فضل لاؤ میرا حسن. سرکار کے ہاتھوں کی دونوں ہاتھوں کی انگلیاں توحید کے کاشانوں کی طرح نا ایسے کچھ طلب کرنا چاہ رہی تھی. لاؤ میرا حسن. اب میں جملہ کہہ رہا ہوں, پلیز مجھے دیکھنا ہے. میں کہتا ہوں مجمع اٹھ کے بولے داد تھوڑی ہے میری بات. ارے لاؤ میرا حسن. خواجہ حسن نظامی بابا جی لکھتے ہیں کہ ام فضل فرماتے ہیں میرے دل میں خیال آیا, ارے میری روح کانپنے لگ گئی, یہ کائنات کے طیب و طاہر نبی ہے اور حسن کو مانگ رہے ہیں, ابھی تک تو میں نے حسن کو غسل نہیں دیا. ام فضل فرماتی ہے میں دل میں سوچ رہی تھی یا کائنات کے رحمت للعالمین کے چہرے پہ جلال آیا. میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے فرماتے ام فضل مجھے انصاف سے بتا تو اسے پاک کرنے کے بارے میں سوچ رہی ہے جسے اللہ نے پاک کر کے بھیجا. جو نہیں بولا وہ نہیں آیا جشن میں. مل کے بولو سخیلا نکل اندر. گزارش میری سمجھ میں آ رہی ہے؟ بہت شکریہ. ارے تو یار اے نہ تسی اے ویلا نہ سٹو کیونکہ میرے وڈے نوچ مکس ہو رہے ہیں. تو اسے پاک کرنے کے بارے میں سوچ رہی ہے. میں کر لینے جناب. ارے تو اسے پاک کرنے کے بارے میں سوچ رہی ہے جسے اللہ نے پاک کر کے بھیجا. بادشاہ ہے امن, میرے آقا کا لقب ہے امن والا بادشاہ, جہان جانتا ہے یہ لقب ہے. لیکن اس لقب کی اوٹ میں ایک بہت بڑا کام ہو رہا ہے. ایک ایجنڈا دنیا کو دیا جا رہا ہے. میرے آقا لڑنا نہیں جانتے تھے. آپ کو میں ایک مزیدار ترین بات بتاتا ہوں, بلکہ جملہ کہتا ہوں. افسوس ہوتا ہے خدا کی قسم مجھے اس اتنے بڑے تعصب پہ. اس بادشاہ کے بارے میں دنیا کہتی ہے کہ وہ لڑنا نہیں جانتا تھا جس بادشاہ سے عباس نے لڑنے کے ہنر سیکھے. ارے جس بادشاہ سے جناب ابو الفضل العباس باب الحوائز لکھنؤ کی اصطلاح میں چھوٹے حضرت میرے آقا نے لڑنے کے ہنر سیکھے. سامعین گرامی, بسا اوقات ایسا ہوتا ہے مرض کی نوعیت دیکھ کر اقدامات کیے جاتے ہیں. ایک ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ مریض کو پیناڈول دے کر کام چلا لیا جاتا ہے. پھر ایک ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ اسے ٹرپ لگوانی پڑتی ہے. پھر ایک ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ اسے باقاعدہ طور پہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرنا پڑتا ہے. پھر ایک ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ اسے آپریشن تھیٹر میں بھیجنا پڑتا ہے.
जिस वक्त, और खुदा की कसम तुम कहते हो कि इन्हें लड़ना नहीं आता था, ये बादशाह अमन थे, जो काम मौला हसन ने किया, अगर उस सिचुएशन पे, उस बैकग्राउंड पे मेरे मौला हुसैन होते तो वो भी वही करते तो जनाब हसन ने किया। और जो काम मेरे मुर्शद हुसैन ने किया, अगर उस वक्त जनाब हसन होते तो ये भी वही करते जो मौला हुसैन ने किया। जनाब हसन अलैहिस्सलाम के वक्त पे मेरे सामीन गिरामी, मेरे शिया सुन्नी भाइयों, मैं सबको कलेजे से लगा रहा हूं, उखाड़ फेंकें उन लोगों की दीवारें, उनकी दुकानें बंद कर दें जो आप लोगों को आपस में लड़ाते हैं, उन लोगों के खुदा की कसम जीना आप लोग हराम कर दें। शिया सुन्नी फसाद में किसी का फायदा नहीं हो रहा, फायदा सिर्फ उसका हो रहा है जिसका बीच में असला बिक रहा है, वो इनको भी बेच रहा है, वो उनको भी बेच रहा है। यार एक स्कूल में, खुदा की कसम, मैं एक स्कूल में पढ़ा हूँ, मैं एक स्कूल में पढ़ा हूँ, मैं एक गली में खेला हूँ, मैं एक बेंच पे बैठा हूँ, मैंने एक टिफिन में बैठ के अपने अहले सुन्नत दोस्तों के साथ लंच किए हैं, खुदा की कसम स्कूल में। हम टीन एज से बाहर नहीं जाते, हमें शिया सुन्नी की लड़ाइयों में डाल दिया जाता है। मुनव्वर राना का शेर फिर मेरे लबों पे आ गया, थकन को ओढ़ के बिस्तर में जाके लेट गए, हम अपनी कब्र मुकर्रर में जाके लेट गए, तमाम उम्र हम एक दूसरे से लड़ते रहे, मगर मरे तो बराबर में जाके लेट गए। अल्लाह का घर है ना, मैं दी कसम चौक के कह रहा हूं, शिया सुन्नी के दुश्मन नहीं, अहले सुन्नत अहले तशय्यो के दुश्मन नहीं, जिहालत इन दोनों की दुश्मन है। पूरी रात लग जाएगी लेकिन ये बात नहीं खत्म होगी, इतनी तुला नहीं है, लेकिन यहां इस बात को बंद कर दो। चलिए मेरे साथ। जनाब हसन अलैहिस्सलाम के वक्त पे सूरत हाल ये थी कि एक सिंपल से दस्तखत या जुम्बिश कलम से मसला हल हो गया था, लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के वक्त पे मर्ज इतना फैल चुका था कि ऑपरेशन किए बगैर काम नहीं चलता था। तुमने क्या समझा कि लड़ना नहीं जानते थे? तुमने क्या समझा तलवार नहीं चलाना जानते थे? जो बुजुर्ग बैठे हैं, किसी ने मुफ्ती जाफर साहब का नाम सुना है? मुफ्ती जाफर हुसैन अल्लाहु मकामहू नव्वर अल्लाहु मरकदहू, मिल्लत के कायद भी गुजरे हैं। सीरत अमीरुल मोमिनीन किताब सिर्फ लिखी नहीं बल्कि भाईजान उस पर अमल भी करके हमारे सब दिखाया। शरह नहजुल बलागा लिखते हैं, प्लीज मैं मिन्नत कर रहा हूं, आप लोग जाया हो रहे हैं, आप लोगों के पास नहजुल बलागा जैसा प्लेटफॉर्म है और आप उसे नहीं यूज कर रहे। आप एक हफ्ते के लिए अपने टिकटॉक के पैकेज को बालाए ताक रखकर खुदा रा किताब पे ध्यान दीजिए, आप ऐसे तख्लीकी हो जाएंगे, ऐसे तख्लीकी हो जाएंगे कि आप इस गरीब को दुआ करेंगे। मौला का वास्ता, आप एक मिनट के लिए ये टिकटॉक को दूर कर दीजिए अपने से, और आप मिनट के लिए एक शरह नहजुल बलागा अब तो इतनी आसान आ गई कि बगैर टीचर की भी पढ़ी जा सकती। अब इस शरह नहजुल, परेशान तो नहीं हो गए आप? शरह नहजुल बलागा में मुफ्ती जाफर हुसैन साहब एक जंग लिखते हैं, जिस जंग का नाम मैं मिंबर पे नहीं ले सकता। कुछ बातें ऐसी हैं जो मिंबर पे कर सकता हूं, कुछ ऐसी हैं जो नहीं कर सकता। उस जंग में जनाब मुफ्ती जाफर साहब लिखते हैं, एक जंग हो रही थी और जंग में मेरे मौला कायनात कुछ दस्तों को वासिल जहन्नुम करके वापस आए। अब अली वापस आए और अगला दस्ता जो अली ने अपने लश्कर के जंग करने के लिए तैयार किया, उसका सरबराह बनाया, उसका हेड बनाया, उसका कमांडर बनाया, उसका अस्करी बनाया, उसे जो अली बादशाह का एक बड़ा बहादुर बेटा है, उसका नाम है मोहम्मद हनफिया। अब अली खुद उस दस्ते में शामिल हैं, लेकिन बेटे को कमांड दी। कायनात हर्ब व ज़र्ब का सबसे बड़ा जंगजू, कायनात आदम व आलम का सबसे अजीम वालिद, अपने बेटे मोहम्मद हनफिया को मैदान में भेजने से पहले जानते हो क्या फरमाता है? सर उठाए जमाना, बात बात पर लोगों को गाली देने वाले और इंसान की जान को मजाक समझकर बंदा कत्ल करने वाले लोग, एक मिनट के लिए देखें कि कायनात आदम व आलम का सबसे बड़ा जंगजू अपने बेटे को आदाब जंग कैसे सिखला रहा है। अपने बेटे मोहम्मद हनफिया के शाने पे हाथ रख के फरमाते हैं, मोहम्मद हनफिया मैं तुझे मैदान में भेज रहा हूं और याद रखी तेरे बाप अली का तुझे हुक्म है, तूने मैदान में जाना ऐसे है कि पहाड़ अपनी जगह छोड़ दें लेकिन तेरे कदम अपनी जगह न छोड़े। मोहम्मद हनफिया मैदान में जाते साथ अपने कदमों को जमीन में गाड़ दे और अपने ऊपर के दांतों को अपने नीचे के दांतों पे दबा दे। भाग के जाने वाला जमाना नहीं है। अंकल जी कहां गए? भाग के जाने वाला, आप मुझे दुआ कर रहे थे
زمانہ میرے محترم ہے ہی نہیں کہ ویڈیو کیمروں کی موجودگی ہے، کتاب کے فکرے نہ ہوں. میں پھر کہہ رہا ہوں جو سزا چور کی ہوگی وہ علی عباس عسکری کو منظور ہوگی. یہ جو جملے کہہ رہا ہوں اگر یہ جملے میرے مولا علی کے نہ ہوں. پہاڑ اپنی جگہ سے، بہت شکریہ، اپنی جگہ سے ہل جائیں، تیرے قدم نہ ہلیں. میدان میں جاتے ساتھ اپنے قدموں کو زمین میں گاڑ دے، اور محمد حنفیہ اپنے اوپر کے دانتوں کو نیچے کے دانتوں پہ دبا دے، اور محمد حنفیہ اپنے سر کو خدا کی بارگاہ میں قربان کرنے کی نیت بھی کر دے. اب علی ہیں، بیٹے کو غرور سے بچنے کی بھی تو تعلیم دینی ہے. اور محمد حنفیہ یاد رکھیں، پہلی صف پہ تیری نظر نہ ہو، جب تو میدان میں جائے تو تیری نظر آخری صف پہ ہو. اور یہ ریت آج سے نہیں چل رہی، سامنے خدا کی قسم میرے رونگٹے کھڑے ہوئے، یہ ریت آج سے نہیں چل رہی اہل بیت کے گھر میں آخری صف پہ نظر رکھنے والی. یہ پہلی صف والوں سے نہیں لڑتے تھے، یہ میدان میں جانتے تھے، یہ پہلوں پہ وار کرتے تھے، یہ آخری پہ نظر رکھتے تھے. اور یہی وہ بات ہے جو میدان کربلا میں 10 محرم 61 ہجری ایک ٹیلے پہ کھڑے ہو کے جناب عباس علمدار میرے جلال والے بادشاہ نے اپنے دونوں شہزادوں کو، دونوں بھانجوں کو، دونوں شاگردوں کو، اون و محمد نامی دونوں بچوں کو میدان کربلا میں کی. جناب اون کو جناب عباس نے حملے میں روک کے فرمایا، دور سے آواز دی، اون تو بھی اچھا لڑ رہا ہے. جناب زینب صلوات اللہ علیہ کہ دونوں بیٹے فاتح شام کے، اون و محمد، میرا محمد شہزادہ بھی اچھا لڑ رہا ہے، لیکن اون تو بڑا ہے. تجھے ایک بات بتا رہا ہوں، یہ جو اگلا دستہ آ رہا ہے نا، یہ لشکر کا، اس سے لڑنا ایسے، میں غازی تجھے بتاتا ہوں. اب آخری صف والی بات کیا ہے؟ اون میں عباس بتا رہا ہوں، تو لڑ ایسے، اگلی صفوں کو منوک، اگلی صفوں کو آخری صف پر اچھال دو. میں گھٹ رہا ہوں، تم میرے ارما نکال دو. محمد حنفیہ اگلی صف پہ نظر نہیں رکھنی، محمد حنفیہ آخری صف پہ اپنی نظر رکھنی ہے. جا خدا جا کے تجھے فتح یاب کرے گا. یہ کہہ کے اپنے محمد حنفیہ بیٹے کو پیچھے سے دھکا دیا اور دھکا دے کے میدان میں بھیجا. بھائی جان خدا رہا، آپ جتنے جوان بیٹھے ہیں بڑی امید ہے میری بات ظاہر، کبھی کبھی زندگی میں آتا ہوں اور یہاں پہلی بار آئی ہوں، مولا سے واسطہ ضائع نہ کرے آجے ایسے بیٹے کے شانے پہ پیچھے سے دھکا دے کے اسے میدان میں بھیجا اور خود بیٹے کے ساتھ چلے. باوجود تاریخ یہ پہلا قدم محمد حنفیہ نے میدان میں رکھا. یا اوپر سے 1000 تیر اندازوں نے سامنے والے مقابل لشکر، خدا ان پر لعنت کرے، انہوں نے تیروں کی برسات کی. محمد حنفیہ کے قدم لڑکھڑائے، علی نے پیچھے سے پھر دھکا دیا. محمد حنفیہ آگے بڑھ، حنفیہ پھر آگے بڑھے، 2 قدم اور اٹھائے. اب پھر دوبارہ 1500 تیر اندازوں نے تیروں کی برسات کی. دوبارہ محمد حنفیہ کے قدم لڑکھڑائے، پھر علی نے پیچھے سے دھکا دیا. محمد حنفیہ چل. اب تیسری بار محمد حنفیہ میدان میں داخل ہوئے. اب مزید زیادہ بڑھ کر تیر اندازوں نے تیروں کی برسات کی. اس برسات میں محمد حنفیہ کے قدم لڑکھڑائے. ابھی علی نے دوبارہ ہاتھ نہیں مارا تھا. تاریخ کہتی ہے برق رفتاری سے ایک تیز رفتار گھوڑا سوار حنفیہ کے قریب بجلی سے گزرا. حنفیہ کی تلوار لے کر خدا کی قسم وہ بادشاہ سامنے والے لشکر میں داخل ہو گیا اور قتل و غارت شروع کر دی. حنفیہ خود تاریخ فرماتے ہیں تو وہ خود روایت کرتے ہیں، جب میں نے غور کر کے دیکھا تو مجھ سے تلوار چھین کر سامنے مقابل پہ حملہ آور ہونے والا شہزادہ وہی تھا جسے دنیا بادشاہ امن کہہ کے بولا تھی. ایک منٹ، ایک مکالمہ کرنی ہے. کیمرہ مین بندہ دسیں جس میری محنت ضائع کی تھی. دنیا بادشاہ امن کہہ کے بلاتی ہے. اب بابا جی خدا کی قسم خطیب اکبر کے فکرے ہیں. مرزا محمد اطہر صاحب جیسی شخصیت نے ممبر کی دنیا سے اس واقعے کو بیان کیا. بالکل صحیح مستند. یہ بھائی سے موبائل چھوڑوا، لالا موبائل چھوڑ، خدا کا واسطہ میری گل نہ ضائع ہوئے ورنہ سیٹ چینج کیجیے. یہاں بندہ چپ، مجھے منظور نہیں ہے. اب تاریخ خطیب اکبر فرماتے تیروں کی بوچھاڑ اور تیز ہوئی، حسن کے قدم اور تیز ہوئے. بوچھاڑ اور تیز ہوئی، حسن کے قدم اور تیز ہوئے. بوچھاڑ اور تیز ہوئی، حسن کے قدم. میں جوان کا چہرہ ڈھونڈ رہا ہوں، مجھے کوئی ایک تو پریشان دکھے یار. بوچھاڑ اور تیز ہوئی اور تیروں کی بارش تیز ہوئی، حسن کے قدم اور تیز ہوئے. تاریخ کہتی ہے اگلی تیروں کی بوچھاڑ میں حسن علیہ السلام نے ان کے تیروں کو انہی کے سینوں میں پرو دیا. انہی کے تیر انہی کے سینوں میں پرو دیے. تمام دستہ واصل جہنم ہوا تو اپنی تلوار کو بے نیام کر کے خشک تلوار کا دستہ چوم کے فرماتے خدا تیری طہارت کو ایسے ہی سلامت رکھے. خدا تیری جملہ کا کھا لیے باس استاد بچا میں گل میں کرتا. ارے خدا تیری ارے خدا جملہ کہہ رہے ہو. ارے خدا تیری طہارت کو ایسے ہی سلامت رکھے. کہ بلا بھی یہ سارا ماجرا چل رہا تھا. میرے مولا علی نے مڑ کے دیکھا تو لشکر کے بالکل شروع میں جناب محمد حنفیہ زمین میں نظر
गाड़ के गर्दन झुकाए शर्मिंदगी से खड़े थे। अब अमीर मुमकिनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम दौड़ते दौड़ते हनफिया के करीब आए। हनफिया का चेहरा ऊपर उठाया, चेहरा ऊपर उठा के मिट्टी को साफ किया, मिट्टी झाड़ के हनफिया को अपने सीने से लगाया, सीने से लगा के कान में मुंह रख के अली ने मुस्कुरा के फरमाया, हनफिया तू किस बात पे परेशान है कि तू इससे हमला नहीं हो सका? और पेंडाल उठ के बोले दांत थोड़ी गल वटी है, और हसन ने हमला कर दिया। जी बाबा मैं इसी बात से परेशान हूँ, आपने इतनी हौसला अफजाई की मैं हमला नहीं कर सका, और बादशाह अमन ने जाके हमला कर दिया। जमाल के रुख पे जलाल आ गया, बेटे के मुंह पे बोसा दे के अली मुस्कुरा के फरमाते, हनफिया इसमें परेशानी वाली बात ही कोई नहीं, तू खुद पहचान तेरा और हसन का मुकाबला नहीं बनता, तू अली का बेटा है, वो नबी का बेटा। अरे तेरा बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मोबाइल अरे तेरा और हसन का मुकाबला ही नहीं बनता। अरे तू अली का बेटा है, अरे तू अली का बेटा है, वो नबी का बेटा है। ये लाजमी नहीं हर काम जुल्फ़िकार करे। बात की है मेरे इमाम ने, खुदा की कसम फकत बात की है। बात करके दुश्मन को शिकस्त देने की रिवायत इस घर तो क्या तारीख में कायनात में इससे पहले नहीं थी। खुदा की कसम यहां तक तारीख कहती है, मेरे बादशाह हसन अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमाए और सामने बाबा का दुश्मन, बाबा जी बुरा भला बोल रहा है, इसे साथ लेके जाइएगा प्लीज, मौला का वास्ता। सर जी गालियों से नवाज रहा है मेरे आका को। जनाब हसन अलैहिस्सलाम को बदबख्त जहन्नुमी, वो इंसान शक्ल हैवान, वो गालियों से और गलत अल्फाज से नवाज रहा है। पास एक चाहने वाला आ गया, सरकार वो इतना कुछ बोल रहा है, आप उसे जवाब क्यों नहीं देते? सरकार ने मुस्कुरा के फरमाया, तेरे पास 1 दीनार है? उसने कहा है। सरकार ने कहा इधर दे। उसने दिया, सरकार के हाथ पे आया। सरकार ने कहा जवाब मिल गया? उसने कहा मैं अब भी नहीं समझा। फरमाया ये 1 दीनार है। सरकार ने फरमाया खतीब मिंबर सलूनी का बेटा ही ऐसी बात कर सकता है। सरकार ने मुस्कुरा के फरमाया ये 1 दीनार तेरे पास था तो तूने मुझे दिया। उसने कहा सरकार बिल्कुल बात ऐसे। सरकार फरमाते हैं फिर मैं उसे क्यों बुरा बोलूं, जिसके पास जो होता है वही देता है ना। सर जी आप यकीन करें, हमारे यहां मिंबर पे बल्कि गुजारिश कर रहा हूं, थप्पड़ के बदले थप्पड़ हर कोई मारता है, गाली के बदले गाली कौन है जो नहीं दे रहा अंकल जी? आप किसी बुरा बोलने वाले को दुआ दे के देखें, शायद मौला की कसम है बा खुदा, कुछ जिंदगी के नशे हैं, कुछ तरीके कार है। मैं माजरत के साथ बहुत छोटा नौकर हूं, पता ही नहीं है कि मिंबर पे खड़े कैसे होने। ये तो इतनी बड़ी जगह है कि मुझ जैसा गुनाहगार डिजर्व ही नहीं करता, लेकिन माजरत के साथ अपनी आदत है, कोई बदतमीजी करे तो मैं जवाब नहीं देता। आप उससे मजीद अच्छा होके बोलिए। किसी को इग्नोर करने से बड़ी सजा हो ही नहीं सकती। इससे भी बड़ी कोई सजा होगी कि आप उसे अपनी नजरों से गिरा दें। आप बर्दाश्त करें, आप मोहब्बतें बांटें, आप खुशियां बिखेरें, आपका खुद गर्विदा हो जाएगा अगला। हम जिस मुआशरे में रह रहे हैं ना मेरे सामीन गिरामी, हमारे मुआशरे में नेकी करने का रिवाज है, गुनाह से बचने का रिवाज नहीं है। जुमला कैसा था? तो सारे दे उतू टप गया, समझ टोटल 2-3 बने हैं। ये मेरे जवान भाई बड़े सोफिस्टिकेटेड मुझे नजर आ रहे हैं। उम्मीद है जहां याद आएगी वहां छोटे भाई के हक में दुआ जरूर करेंगे। नई दाद के पीछे भागता जिंदगी में कई ऐसी मजालिस हैं जिन पर बिल्कुल दाद नहीं मिली और बड़ा मुतमैन हूं कि ठीक पड़ी है। नेकी करने का रिवाज है सर जी,
बुराई से बचने का रिवाज नहीं है हमारे यहां, लेकिन यह बात समझिएगा कि नेकी करना और चीज है, गुनाह से बचना और चीज। हमारे यहां नेकियां हो रही हैं, नो डाउट। हम नमाजें पढ़ रहे हैं, हम रोजे रख रहे हैं, हम अच्छे काम कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, हम गुनाह से नहीं बच रहे। जिसने दूध में पानी मिलाना है उसने रोजा रख के मिलाना है। सर जी, जिसने किसी के साथ धोखा करना है उसने नमाज पढ़ के धोखा करना है। जिस बेचारे ने झूठ बोलना है उसने रोजा रख के झूठ बोलना है। नेकी की जा रही है, गुनाह से नहीं बचा जा रहा। जबकि मुआशरे नमाजें पढ़ने से तब्दील नहीं होते, हराम काम से बचने से तब्दील होते। 1000 रकत भी आप यहां पे नमाज पढ़ लेना, आपके अलावा उसका फायदा किसी को नहीं है। आपको एक मजेदार सी मिसाल देता हूं। 100 गाड़ियां अपने ट्रैक पे सीधा जा रही होंगी ना, वो इतनी पॉजिटिव वाइब नहीं देंगी जितना एक रॉन्ग वे पे गाड़ी चलती हुई आए तो जितना वो हंगामा बर्पा कर देगी। माह शाबान के आखिरी दिन थे, बल्कि आखिरी जुम्मा, मस्जिद नबवी मेरे आका सरकार रिसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माह रमजानुल मुबारक की फजीलत पे खुतबा दे रहे थे। और मेरे आका फरमा रहे थे, मुसलमानों तुम्हें वो महीना आ रहा है जिसकी रातें तमाम रातों से अफजल और जिसके दिन तमाम दिनों से अफजल, एक ऐसा महीना जिसमें सांस लेना भी खुदा की इबादत है। यूं खुतबा दे रहे थे, मजमे से ना ऐसे मेरे अमीर मुमकिनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम उठ के खड़े हो गए सवाल करने के लिए। अब ये बात भी अलहदा ज़हन में रखनी है कि क्या होगी वो हस्ती जिससे अली सवाल करते। वरना तो चश्मे इंसानियत ने देख, बेचारा खतीब क्या करे, हर जाविये से बात आगे निकल रही है, नहीं देखा चश्मे इंसानियत ने कि किसी ने अली से सवाल किया हो, अली ने उसे खाली वापस भेजो। आया ही कोई नहीं आज तक ऐसा चालाक बंदा अली के सामने आया, लेकिन अली ने जानने नहीं दिया। यहूदी आलिम ने सलूनी का ऐलान किया 36 हिजरी जुम्मे का दिन, कूफे की मस्जिद में मिंबर पे अली ऐलान फरमा रहे थे, जो चाहो पूछो, जो चाहो मांगो। बीच मजमे से यहूदी आलिम ने खड़े होकर पहला सवाल किया, आपके खुदा की सब पे नजर है? फरमाया, मैं कह रहा हूं मेरे खुदा की सब पे नजर है। सवाल उसने तब्दील किया, लेकिन अली के सामने चालाकी और तेजी होती जो नहीं। हमारे सब सर उठाइएगा। उसने सवाल का रुख तब्दील कर दिया, उसने कहा आपका खुदा सब देखता है। अली ने फरमाया, तूने सवाल बदला तो खैरात जवाब भी बदलेगी। अली ने फरमाया, तूने पहले कहा था कि मेरा खुदा की सब पे नजर है, तो मैं कह रहा हूं है। अब तूने पूछा है आपका खुदा सब कुछ देखता है, मैं अली कह रहा हूं मेरा खुदा एक चीज ऐसी है जो खुदा भी नहीं देखता। अब मजमे ऐसे ही परेशान जैसे आप परेशान हो गए। अब मजमे में कोनियां चलियां, चुटकियां बजेंगी। अली ने क्या कह दिया? आज हमें बात करने का मौका मिल गया, वो कौन सी चीज है जो खुदा भी नहीं देखता। और मैं दस जी किन्ने अफ्तारी की है तो किन्ने बिल्कुल ही नहीं की थी। ऐ वेखिया जे, वो कौन सी चीज है जो खुदा भी नहीं देखता। सीना अत्थर पे 3 बार हाथ मार के खतीब मिंबर सलूनी ने मुस्कुरा के फरमाया, ओ यहूदी आलिम सुन, समझ, याद रख, मैं अली कह रहा हूं मेरा अल्लाह ख्वाब नहीं देखता। मेरा अल्लाह वो है जो ख्वाब नहीं देखता। मजमून यहां से तब्दील हो जाएगा, लेकिन मुझे उस तरफ जाना नहीं है। ढेर सवाल है, मौला की कसम कोई ऐसा है ही नहीं जो अली को झुठला सको। सवाल करने में 2 चीजें आती हैं, मांगना भी आता है, पूछना भी आता है। अली ने मांगने वाले को अता किया, पूछने वाले को खैरात इल्म दी। मेरे भाई, मैं एक छोटा सा मुकदमा आपके सामने रख रहा हूं। मुझे बताएं कि ये बातें अगर मेरे कौम के जवान नहीं सुनेंगे, हम कहां जाएंगे? हम तो आपके आसरे पे यहां खड़े होते हैं। ये सवाल हम अपने क्लास टीचर से नहीं कर सकते। अब प्लीज इसे 1 मिनट के लिए एग्जामिनेशन हॉल समझिएगा, इस पूरी मस्जिद को 1 मिनट के लिए। उसके बाद मैं नज़्म शुरू करता हूं। इसी जनाब हसन के बेटे का हमला मुझे पढ़ना, जनाब कासिम का, उसके 3 शेर सुनेंगे। और या अली जरा बताएं कि जमीन और आसमान की तख्लीक का फलसफा क्या है? ये दुनिया बनी क्यों है? फरमाते हैं, पूछे तो सुन। फ़ख़लक़ माद्दतन मिस्ल समाए वल अर्ज़ सुम्मा नज़र इलैहा नज़रल हैबत फ़सारा मा अंत सुम्मा नज़र इलल माए फ़ग़ला व अला व ज़ब्दुम व दुखान। अली फरमाते हैं, जब अल्लाह ने ज़मीन और आसमान को खल्क़ फरमाना चाहा तो सबसे पहले ज़मीन और आसमान जितना मैटर बनाया, उसके ऊपर नज़र हैबत डाली तो वो जलालत इलाही से पानी पानी हो गया। उसके ऊपर नज़र हैबत डाली तो वो उबलना शुरू हुआ, उससे बुखारात उठे और झाग पैदा हुई। बुखारात से आसमानों को बनाता गया, झाग से ज़मीनों को बिछाता गया।
علی فرماتے ہیں جب جاگ ٹھنڈی ہونا شروع ہوئی تو جانداروں کے لیے حیات نشو و نما لینی شروع کر دی. علی فرماتے ہیں اللہ نے پہلا آسمان بنایا جس کا نام ہے برقیہ. اس کا پہلی زمین سے پہلے آسمان کا فاصلہ 500 سال کی نظر کا فاصلہ ہے. یہاں سے تھیوری چل رہی ہے البرٹ آئنسٹائن کی E=mc², لیکن مجھے وہاں پہ جانا نہیں ہے کیونکہ میرے پاس وقت کم ہے. پہلا آسمان بنایا اس کا نام ہے برقیہ, 500 سال کی نظر کا فاصلہ. دوسرا آسمان بنایا اس کا نام ہے قیدون. تیسرا آسمان بنایا اس کا نام ہے معون. چوتھا آسمان بنایا اس کا نام ہے فیلون. پانچواں آسمان بنایا اس کا نام ہے مسہرہ. علی فرماتے ہیں چھٹا آسمان بنایا اس کا نام ہے خالصہ. علی فرماتے ہیں ساتواں آسمان بنایا اس کا نام ہے عروس. بات یہاں ختم نہیں ہوتی. فرمایا یہودی عالم پوچھے تو سن, ساتویں آسمان سے اوپر ہے مقام مرحوسہ, اس کے اوپر ہے جنت الماوا, اس کے اوپر ہے سدرۃ المنتہا, اس کے اوپر ہے حجاب الحمد, اس کے اوپر ہے حجاب المجد, اس کے اوپر ہے حجاب الکبریا, اس کے اوپر ہے حجاب جبروت, اس کے اوپر ہے حجاب رحمود. علی فرماتے ہیں اس کے اوپر ہے کرسی, اور کرسی کے اوپر ہے وہ عرش معلی جہاں میرے آقا رسول کی نالین کو عرش کا تاج بنایا گیا.